अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS435 का लेसन नंबर 28। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। पिछली सारी वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेसन नंबर 28 है क्लाउड फेडरेशन एंड ब्रोकेज। मॉड्यूल 144 इतना इम्पोर्टेंट नहीं था पेपर रिलेटेड, तो हम लोगों ने इसे स्किप कर दिया। मॉड्यूल नंबर 145 है आपके पास। इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है दैट इज़ कॉल्ड कंजेशन। अगर हम बात करते हैं इफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट मीट द रिक्वेस्ट डेडलाइन। अब अगर क्लाउड स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें तो हम देखते हैं अगर वो जो कंज्यूमर है वो जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है या आपने जो डेडलाइन दी रिक्वेस्ट की उसे अगर वो मीट नहीं कर रहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जिसे हम कंजेशंस कहते हैं, यानी कि रिसोर्स की शॉर्टेज की वजह से हो रहा होता है। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, क्योंकि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर थे, मैं अगर आगे चल के कहीं भी हम यूज़ करूँगी तो इसका मतलब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होंगे। बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर एक सॉफ्टवेयर है जो कि बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, उसने एक डेडलाइन दी एक सर्विस के लिए लेकिन वो उसे नहीं मिली, तो जो सॉफ्टवेयर है ना वो एक्सपीरियंस करेगा ना रिसोर्स की शॉर्टेज की या कंजेशन की। फेडरेशन जो होती है ना, अच्छा याद रखिएगा फेडरेशन जो होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं। अगर हम क्लाउड सर्विस की बात करें ना तो ये हॉरिजेंटली एक्सपेंडेड होती हैं। अब क्लाउड सर्विस की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपके जहन में होना चाहिए क्लाउड सर्विस कौन कौन सी हैं। हमारे पास 3 सर्विसेज थी, आयास, पास एंड सास। ये तीनों भी एक्सपेंड जब करेंगी तो ये हॉरिजेंटली करेंगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी फेडरेशंस थी वो हॉरिजेंटल हैं। अगर हम वर्टिकल फेडरेशन लें ना तो क्लाउड जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड है वो प्रोवाइड कर रहा है ए, तो इसका मतलब है कि ये होस्ट कर रहा है सास या पास इंस्टेंट को। और अगर दूसरा क्लाउड है वो फॉर एग्जांपल लेट्स से या हम कह सकते हैं कि बी, तो वो उसका मतलब है कि वो अपना आयास को यूज़ कर रहा है ताकि वो प्रोवाइड कर सके ए को अपनी उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अगर इसे मैं बहुत सिंपल कर दूँ तो मैं कहूँगी कि अगर इन वर्टिकल फेडरेशन फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाउड ए है, उसने रिक्वेस्ट भेजी। अब जो क्लाउड ए था उसके वो होस्ट कर रहा था सास और पास की फंक्शंस को। उसने बी को रिक्वेस्ट की ना कि मुझे आपके पास सर्विसेज चाहिए, तो बी कैसे अपनी वो सर्विसेज उन्हें देगा? बी क्या करेगा? बी के पास अपना अयास है, वो उस अयास को यूज़ करते हुए ना काम में उसे लाएगा, उसकी मदद से वो एक क्लाउड को प्रोवाइड कर देगा उसकी उसकी रिक्वायरमेंट जो उसे चाहिए थी। अब जब हम वर्टिकल फेडरेशन लेते हैं तो फेडरेशन जो हमारे पास आती है ना यहाँ पे वो हाइब्रिड हो जाती हैं, यानी कि वो चेंज हो सकती हैं, वो दे सकती हैं एक दूसरे को अपनी क्वालिटीज़, अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। क्लाउड ब्रोकेज 146 आपके पास मॉड्यूल है। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट या उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है। जो इंसान अब यहाँ पर आकर हम इंसान को लेके आएंगे दरमियान में, यानी कि अब सॉफ्टवेयर के रिपेयर जो कर रहा है वो इंसान है, या उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर रहा है वो इंसान कर रहा है। तो जो इंसान ये सारे काम कर रहा होता है उसे हम ब्रोकर कहते हैं। ये जो ब्रोकर होता है ना, ये इंसान मतलब कंज्यूमर और क्लाउड सर्विसेज के दरमियान एक लिंक प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो क्रिएट करता है एक लिंक। अब इससे क्या होता है? इससे कंज्यूमर जो होता है ना उसकी बच जाता है अपनी बहुत सारी एफर्ट को स्पेंड करने में, बचत हो जाती है, वो उसका टाइम भी बच जाता है। अब ब्रोकर जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड करता है। वो क्या अब ब्रोकर में आल्सो प्रोवाइड अब ये GUI टू द कंज्यूमर फॉर हैंडलिंग द क्लाउड रिसोर्स। अब जो ब्रोकर है वो इनक्रिप्ट भी कर रहा होता है, आपके डेटा को मैनेज कर रहा होता है, इवन डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ये आपको एडवाइस कर रहा होता है कि आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं क्लाउड को, उससे बेनिफिट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर नंबर
لیکچر نمبر 28. اب ہم چلتے ہیں لیکچر نمبر 29 کی طرف. کلاؤڈ ڈیلیوری کے اندر ہمارے پاس آ رہا ہے جی سب سے پہلے ماڈیول نمبر 147. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی نا وہ تھی بیسک آئی ٹی ریسورسز آف آیاس. اور اب کیا ہے وی ایم اور کلاؤڈ اسٹوریج. وی ایم ہے اور کلاؤڈ اسٹوریج ہے ہمارے پاس. اس کے ساتھ ساتھ وہ پرووائڈ کرتا ہے او ایس ریم سی پی یو اور اسٹوریج. اب جو او ایس ہے یا ریم ہے یا سی پی یو ہے یا اسٹوریج ہے یہ ہمارے پاس ورچوئل ہے. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ فیل اوور ہو رہا ہے نا اوکیجنلی اگر فیل اوور ہو گیا نا آپ کے سسٹم میں تو آپ کی ریپلیکیشن پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ریپلیکیٹ ہونا شروع ہو گیا ڈیٹا. تو وی ایم کیا کرتا ہے کبھی کبھی اسنیپ شاٹس کو بھی یوز کرتا ہے جس کی مدد سے وہ بعد میں سیو کر لیتا ہے اپنے اندر ڈیٹا کو. کلاؤڈ ریسورس پول اور ریسورس مینجمنٹ سسٹم کین بی یوز ٹو پرووائڈ اسکیلیبلٹی. اگر آپ کے پاس آتا ہے جی کلاؤڈ کے اندر کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے اندر اسکیلیبلٹی کون پرووائڈ کرتا ہے تو یاد رکھیے گا کلاؤڈ ریسورس پول اور مینجمنٹ سسٹم یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرووائڈ کرتی ہیں اسکیلیبلٹی کو. اب اگر اسکیلیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے ریلائبلٹی بھی. تو ریلائبلٹی جو ہوتا ہے نا وہ پرووائڈ ملٹی پاتھ ریسورس اسیسڈ آرکیٹیکچر کرتا ہے. یعنی کہ ہم ملٹی پاتھ ریسورس اسیسڈ آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ریلائبلٹی پرووائڈ کر سکیں اپنے کلاؤڈ سسٹم کو. کلاؤڈ سیکیورٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے سیکیورٹی کے حساب سے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہے انکرپشن. سیکیورٹی کے اندر آتی ہے اوتھینٹیکیشن یہ بھی کلاؤڈ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے. آتھرائزیشن سسٹم یہ سارے کام جو ہوتا ہے کلاؤڈ سیکیورٹی کرتے ہیں اور یہ اسے امپلیمنٹ کرنا بھی کلاؤڈ سیکیورٹی کے انڈر آتا ہے. ماڈیول نمبر 148 ہے آپ کے پاس. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی نا ہماری پیپر ریلیٹڈ دیٹ از پاس. ابھی ہم آیاس کی بات کر رہے تھے ابھی ہم پاس کی طرف آ چکے ہیں. پاس جو انسٹنٹ ہے نا یہ جو ہوتا ہے یہ ڈیولپر کرتا ہے مطلب ڈیولپر اسے ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اسے کلاؤڈ اپلیکیشن ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ کلاؤڈ اپلیکیشن جو ہے یہ ڈیولپر کر رہا ہوتا ہے. آیاس کے بارے میں ہم نے بات کی آیاس کی ہم نے بات کی تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ کنزیومر کی مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں. بٹ جب ہم پاس کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈیولپر ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. پاس کو ہم ریڈی میڈ انوائرمنٹ کہتے ہیں. یہ آن ڈیمانڈ اسیس ہوتی ہے یعنی کہ پری کنفیگر سیٹ ہوتے ہیں سافٹ ویئر ٹولز کے اور ایس ڈی کے. اسکیلیبلٹی جو اس کے اندر پرووائڈ ہوتی ہے نا وہ اوور لوڈیڈ اپلیکیشن ہوتی ہے. مطلب اسکیلیبلٹی جو اس کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہے وہ اوور لوڈیڈ اپلیکیشن پر ہوتی ہے اور یہ آن دا ریکمینڈیڈ ہوتی ہے. یعنی کہ پاس کنزیومر جو ہوتے ہیں وہ خود ریکمینڈ کرتے ہیں وہ خود اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں یعنی کہ وہ خریدتے ہیں اسکیلیبلٹی کو. Automated scaling listener and load balancer are used for workload distribution. اب workload distribution کے لیے پاس کے اندر automated scaling listener ہوتے ہیں اور load balancer ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام تھی پاس کی اسے ہم سکپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پیپر میں نہیں آتی. ان ویڈیوز میں بیسیکلی میں آپ کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں جو چیزیں آپ کے پیپر میں آتی ہیں یا آ سکتی ہیں ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اگر آپ لوگ سمپل میری ہی ویڈیو دیکھ کے کریں گے پیپر تو میں آپ کو گارنٹی کرتی ہوں کہ آپ کا A+ آئے گا اس کے اندر. ماڈیول نمبر 149 ہے جی. اس میں اب ہم بڑھے ہیں ایک سٹیپ مزید. ابھی ہم نے آیاس کی بات کی پھر ہم نے پاس کی بات کی اب ہم بات کریں گے ساس کی. ساس یہ آیاس اور پاس سے ایک یونیک ہوتا ہے. اس کے انسٹنس جو ہوتے ہیں یونیکس ہوتے ہیں. اب کیوں یونیک ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ڈیو ٹو ایگزسٹنس آف کانکرنٹ یوزز جو ساس امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اسکیلیبلٹی پر ورک لوڈ ڈسٹریبیوشن میکانزم پر. اس کے اندر نان ڈسٹرپٹیو سروسز ہوتی ہیں تاکہ آپ آرام سے کام کر سکیں وداؤٹ اینی فیلئر. آپ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو یہ بہت بہترین سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. Unlike the IaaS and PaaS, every SaaS deployment is
یونیک فرام ادر امپلیمنٹیشن. اب پھر سے ہمیں کمپیریزن کر کے بتایا گیا کہ آیاس اور پاس کے بنسبت ساس کی جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے نا وہ کافی یونیک ہوتی ہے. اس کے اندر امپلیمنٹیشن بھی ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ساس ڈیولپمنٹ کے اندر اگر ہم بات کریں تو ڈفرینٹ پروگرامنگ لاجک چل رہی ہوتی ہے. اس کے اندر ریسورس ریکوائرمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, کنزیومر ورک لوڈ آ رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو آتا ہے ڈائیورس ساس ڈپلائمنٹ انکلوڈ. اب ہم لوگ اگر فار ایگزامپل کہیں تو ویکیپیڈیا ہو گیا, گوگل ٹاک ہمارے پاس آ جاتا ہے, ای میلز ہو گئے, اینڈرائڈ پلے اسٹور ہو گیا, گوگل سرچ انجن ہو گیا. اگر ہم امپلیمنٹیشن میڈیم دیکھیں تو یہ کس کس چیز پہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. موبائل ایپ پہ ہو سکتا ہے, ریسٹ سروسز پہ ہو سکتا ہے, ویب سروسز پر بھی ہو سکتا ہے. یہ جو میڈیمز ہوتے ہیں نا ساس کے, یہ پرووائڈ کرتے ہیں ایپیکاز کو. اب اگزامپل اگر ہم بات لیں نا تو ہمارے پاس آتی ہے جو الیکٹرانک پیمنٹ سروس. اب الیکٹرانک پیمنٹ سروس میں ہمارے پاس آتا ہے جی پے پال ہو گیا, میپنگ ہو گیا, راؤٹنگ سروسز ہو گئیں. اب راؤٹنگ سروسز کے اندر ہم اگزامپل لے سکتے ہیں یا ہم کلیئر کر سکتے ہیں, دیٹ از گوگل میپ. اس کے بعد یہ ہم ماڈیول 150 پر آ گئے یعنی 150 پر آ گئے, تو اس میں ہم اب امپورٹنٹ دیکھ لیں گے. ایڈمنسٹریٹو رائٹ دیکھیں اگر آیاز کے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس میں کنزیومر جو ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اسکیلیبلٹی کو. لائف سائیکل آف وی ایم. اب لائف سائیکل آف وی ایم کا مطلب ہوا کہ وہ کنزیومر خود سے اسے آن کر سکتا ہے, خود سے اسے آف کر سکتا ہے, خود سے اسے ریسٹارٹ کر سکتا ہے. نیٹ ورک سیٹنگ کر سکتا ہے, فائر والز ایڈ کر سکتا ہے, پیریمیٹرز نیٹ ورک کے لگا سکتا ہے, کلاؤڈ اسٹوریج اٹیچمنٹ کو یوز کر سکتا ہے, فیل اوور کو سیٹ کر سکتا ہے, ایس ایل اے مانیٹر کر سکتا ہے. تو یہ بہت سارے کام آیاز کر سکتا ہے. اس کی کاسٹ بھی ہوتی ہے, تو ہمیں پتہ چلا کہ آیاز تو اچھا خاصا مہنگا ہے. ہم اگلے لیکچرز میں جا کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا ایکسپینسو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے اور کیا چیز ہمارے پاس نارمل ہے. ماڈیول نمبر 151 ہے ہمارے پاس کہ ٹپیکلی a past consumer received the following. آیاز کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاس کنزیومرز کے پاس کیا کیا اپرچونٹیز, کیا کیا اتھارٹی ہوتی ہے. سافٹ ویئر لائبریریز ہو گئی, کلاس لائبریریز ہو گئیں, فریم ورک ہو گیا, ابھی ہو گیا اس میں ڈیٹا بیس ہو گیا, کلاؤڈ ایمولیشن انوائرمنٹ ہو گئی. تو آپ اس میں سے 3-4 لکھ لیں, سافٹ ویئر لائبریری, کلاس لائبریری, فریم ورک, تو انف ہو جائے گا. اب جب ہم کنزیومر کی بات کر رہے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس ایک آتا ہے جی ایڈمنسٹریٹو کا رائٹ بھی ہوتا ہے پاس کنزیومر کے پاس. اب وہ کیا ہے, پاس کنزیومر بھی آیاز کی طرح لاگ ان کر سکتے ہیں یعنی آن آف کر سکتے ہیں. چوز بھی خود کرتے ہیں ٹول. ان کیس آف ریڈی میڈ انوائرمنٹ, ہم نے پاس کو کہا تھا کہ ریڈی میڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے. پاس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے پلیٹ فارم ایز اے سروس. تو کلاؤڈ اسٹوریج ڈیوائس ہم سلیکشن خود کر سکتے ہیں. آئی ٹی ریسورسز یوز کاسٹ کے بارے میں ہم خود دیکھ سکتے ہیں. 152 میں اب ہم دیکھتے ہیں جی ساس کی ڈپلائمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. یہ بھی آپ ہی کہا کرتا ہے کہ انیبل کر دیتا ہے ورلڈ وائڈ اسپریڈ آف ساس انٹو ویب پیج اینڈ ایپلیکیشن. یہ گوگل میپ کے اندر لے آتا ہے ہر چیز کو, منیمائز کر دیتا ہے. بہت ساری ساس ایسی چیزیں ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جو فری آف کاسٹ ہوتی ہیں یعنی فری آف چارجز ہوتی ہیں. ان سروسز کا مقصد سمپل یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو آس پاس اپنے طرف متوجہ کرے, آس پاس کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے. اب ساس جو کنزیومرز ہوتے ہیں نا, ان کے پاس لیسٹ ایڈمنسٹریٹو پریویلیجز ہوتے ہیں. سو ان کی لیسٹ رسپانسبلٹیز ہو گئیں ریگارڈنگ ڈپلائمنٹ, مینیجنگ دا سروسز. اگر ہم رن ٹائم کنفیگریشن کی بات کریں نا تو یہ ایک ایسی خاص کنفیگریشن ہے جو کہ کنٹرول کی جاتی ہے ساس کنزیومر کی سے. اب اس میں کنزیومر کیا کر سکتا ہے, وہ یوزز کاسٹ کنٹرول کر سکتا ہے, ایس ایل اے کو مانیٹر کر سکتا ہے, سیکیورٹی ریلیٹڈ کنفیگریشن کر سکتا ہے. اب چلتے ہیں لیسن نمبر 30 کی طرف, انٹر کلاؤڈ ریسورس مینجمنٹ. ماڈیول نمبر 153 ہے ہمارے پاس دا ٹرم انٹر کلاؤڈ ریفر. ٹرم انٹر کلاؤڈ مطلب انٹر کلاؤڈ ہے کیا؟ انٹر کلاؤڈ کا مطلب ہے کلاؤڈ آف کلاؤڈ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ, تو انٹرنیٹ کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورک آف نیٹ ورک. تو اسی طرح ہم انٹر کلاؤڈ کو کہتے ہیں کلاؤڈ آف کلاؤڈ. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں.
फर्स्ट टाइप है इसकी द एक्स्ट्रा आइडल रिसोर्सेज, और सेकंड है कि विद रिसोर्स शॉर्टेज. The inner cloud can be established where each member cloud is connected to other member cloud just like internet connected to the network. अब बताया जा रहा है कि जो इंटर क्लाउड है ना ये ऐसे काम करता है जैसे इंटरनेट का होता है. इसमें होता यूं है कि हर जो क्लाउड मेंबर होता है ना वो दूसरे क्लाउड मेंबर के साथ अटैच होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंटरनेट नेटवर्क के साथ अटैच होता है. इंटर क्लाउड जो है ना ये क्लाउड फेडरेशन का अल्टीमेट फीचर है. इसमें टेक्नोलॉजी का गेन्स हैं लाइक सच एज IBM इंटर क्लाउड के अंदर आ रहा होता है, HP इंटर क्लाउड के अंदर आ रहा होता है, सिस्को हो गया, रेड हैट हो गया. ये सारे जो होते हैं ना ये क्लाउड ऑफ क्लाउड के अंडर काम कर रहे हैं, यानी इंटर क्लाउड के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं. तो ये था लेसन नंबर 30. लेसन नंबर 27 काफ़ी लेंथी था, बट आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे लेक्चर हमारे शॉर्ट फॉर्म की तरफ आते जाएंगे. लेसन नंबर 31 है जी हमारे पास मॉड्यूल नंबर 154 के अंदर. सबसे पहले हम कॉस्ट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे. तो हमारे पास ये कुछ कॉस्ट मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हैं. बिजनेस कॉस्ट मैट्रिक. अब ये जो बिजनेस कॉस्ट मैट्रिक है ना ये कॉमन टाइप है मैट्रिक्स की. अब इसमें होता क्या है, इसमें या यूँ कह लें कि इसमें जो होता है ना कॉस्ट के बेनिफिट को एनालाइज किया जाता है यूजिंग, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो अपने कॉस्ट बेनिफिट देख रहे होते हैं. अप फ्रंट कॉस्ट ये रिलेटेड टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग IT रिसोर्स रिक्वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन. अप फ्रंट कॉस्ट जो होती है ना ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है. आप IT रिसोर्स में जितना कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हो ये उससे रिलेटेड होती है, यानी कि आप कैसे सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हो, उसे इंस्टॉल कर रहे हो. इसमें हाई कॉस्ट होती है जी ऑन प्रीमिसेस इंस्टॉलेशन की एज कंपेयर टू लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम क्लाउड. ऑन गोइंग कॉस्ट है जी हमारे पास अगला. इसमें होता है कि ये रनिंग कॉस्ट होती है IT रिसोर्सेज की. लाइक इसमें आप कह सकते हो लाइसेंस फीस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, इंश्योरेंस हो गई, लेबर वर्क हो गया. तो ये सारा जो होता है ना मतलब ऑन गोइंग कॉस्ट, यानी कि फ़ौरन से जो आप कीमत अदा कर रहे होते हो. एडिशनल कॉस्ट आ गई. ये स्पेशलाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक्स होती हैं. इनके अंदर फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब ये जो कॉस्ट है ना ये रेजिंग कैपिटल अमाउंट या आपकी कैपिटल अमाउंट का ज़्यादा करती है. इट इज़ हायर इफ़ अ हाई कैपिटल इज़ टू बी अरेंज इन शॉर्ट टाइम. ये ज़्यादा हो सकती है अगर आप हाई कैपिटल को अरेंज करते हैं कम वक्त में. इसके बाद है जी संक कॉस्ट. ये कॉस्ट जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड कर रही होती हैं ओवर IT इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर क्लाउड इसे प्रेफर कर देना तो ये जो कॉस्ट है ये संक हो जाती हैं. Hence should be considered along with upfront cost of a cloud. इंटीग्रेशन कॉस्ट है जी हमारे पास. ये जो कॉस्ट होती है ना ये आपके टाइम और लेबर की कॉस्ट होती है. यानी कि क्लाउड सॉल्यूशन आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया ना, आपके सर्विस मतलब ये समझने कि आपके सॉफ्टवेयर में एरर आ गया. अब उस एरर को सॉल्व करने के लिए आपने किसी को हेल्प ली. अब जिसकी हेल्प ली उसे हम लेबर कहते हैं. और उसने जब उस आदमी ने जब आपकी हेल्प की उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, उसने टाइम भी स्पेंड किया. अब वो अपने टाइम और अपने काम का आपसे पैसा चार्ज करेगा. तो इसको हम इंटीग्रेशन कॉस्ट कहते हैं, लॉक्ड इन कॉस्ट. अब ये कॉस्ट जो है ना ये सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर लागू होती है. यानी कि अब इसमें ना होता कुछ यूँ है कि the cost related to being dependent upon a single cloud provider due to lack of interoperability among different provider. अब इसमें होता ये है कि जो हम लोग कॉस्ट पे कर रहे होते हैं ना उन चीज़ों की जिनके बारे में मैं अगर इसे बहुत सिंपल कर दूँ मैं कहूँगी कि आप एक सॉफ्टवेयर कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है. अब आप करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कोई ना कोई. अब उस प्रॉब्लम के ऊपर जो आपका पैसा ज़ाया होगा ना जिस पे आप उसे सॉर्ट आउट कराओगे, दैट इज़ कॉल्ड लॉक इन कॉस्ट.
ماڈیول نمبر 155 ہے ہمارے پاس، 155 ہی ہے. یہاں پہ ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز بتائی گئی تھی کہ نیٹ ورک یوزیج کے اندر نا کچھ کلاؤڈ پرووائڈر جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان باؤنڈ ٹریفک کو چارج نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کنزیومر کو کہ وہ شفٹ کرے اپنا ڈیٹا ان کلاؤڈ کی طرف. May also based upon the static IP address usage and network traffic processed by virtual firewall. یہ جو ہے مطلب یہ ان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ یوز کرتے ہیں اسٹیٹک آئی پی ایڈریس کو، وہ فری آف دے رہے ہوتے ہیں، کاسٹ دے رہے ہوتے ہیں یا بہت منیمم کاسٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ اور اپنا ڈیٹا کلاؤڈ کی طرف واپس لے کر آئیں. وی ایم یوزیج ریلیٹڈ ٹو دا نمبر آف وی ایم اینڈ دا یوزز آف ایلوکیٹڈ وی ایم. وی ایم کے اندر ہم بات کرتے ہیں، یوزیج کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے وی ایم کنیکشنز ہیں، کتنا ان میں میموری ایلوکیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس کلاؤڈ اسٹوریج ڈیوائس یوزیج. یہ جو ہے یہ چارج کرتا ہے بائی دا اماؤنٹ آف اسٹوریج یوز. کلاؤڈ اسٹوریج ڈیوائس یوزیج جو ہے یہ چارج کرتا ہے amount of storage used. Usually, the on-demand storage allocation pattern is used to calculate bill on time basis, for example, on hourly basis. اب کلاؤڈ اسٹوریج ڈیوائس یوزیج جو ہے نا یہ آپ لوگ جتنے گھنٹے سرف کرتے ہو نا اپنے، یا یوں سمجھ لیں کہ آپ جتنی دیر کام کرتے ہو اتنے اس سارے ٹائم کی آپ سے پیسے لیتے ہیں، چارجز لیتے ہیں یا آپ کو بل دیتے ہیں، آپ لوگ کرتے ہو اور انہیں پرووائڈ کرتے ہو. کلاؤڈ سروس یوزیج کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ چارج ہوتی ہے آن دا بیسس آف ڈیوریشن آف اے سبسکرپشن. آپ اگر کمپیوٹر بیس پہ بات کرتے ہو تو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہو نا اینٹی وائرس. اب جو اینٹی وائرس ہے یہ سبسکرپشن پہ چل رہا ہوتا ہے. فرسٹ شروعات میں یہ آپ کو دیں گے جی فری آف کاسٹ. ابھی ہم نے بات کی تھی نا نیٹ ورک یوزیج کی، تو یہ بہت سارے اینٹی وائرس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب میرے پاس ایک اینٹی وائرس تھا، اب وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، چلے جو بھی تھا وہ اس کا کام ہے کہ اس نے شروع میں ہمیں دے دیا جی، پرووائڈ کیا ایک نیٹ ورک سیکیورٹی پرووائڈ کی. اب اس سیکیورٹی کے انڈر ہوا کیا، اس نے ہمیں بہت سارے فیچرز دیے. کچھ عرصے بعد اس نے کہا جی اب تو آپ کو سبسکرپشن دینی پڑے گی. سبسکرپشن کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے فار 6 months، فار 12 months، فار 2 years. یہ سارے کچھ یہ اس میں کلاؤڈ سروس یوزز کے اندر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب آپ کریں پیسے دیں، تو یہ پیسے ہمارے ادھر چلے جاتے ہیں. ماڈیول نمبر 156 ہے، تو اس میں سمپل ہمارے پاس ایبریویشن تھی TCO. TCO اسٹینڈ فار ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ. یہاں پہ یہ بلنگ ہے ہمارے پاس، اس کے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، سو اس سے ہم جلدی سے کر دیتے ہیں اسکیپ. جب تک ہم آگے بڑھ رہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا، اور جو کر چکے ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ آنے باقی لوگوں کو ہیلپ ہو سکے. ماڈیول نمبر 157 ہے ہمارے پاس کاسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ لائف سائیکل فیزز کلاؤڈ سروس کے. اگر ہم مطلب میں اگر کہوں کہ کلاؤڈ سروس کی نا ہم لائف سائیکل فیزز دیکھتے ہیں جس پہ ہم اپنی کاسٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے ہے جی؟ ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ، سروس کانٹریکٹنگ، پروویژننگ اینڈ ڈیکمیشننگ ہو گیا. The cost template used by the provider depend upon market competition ہو گیا. overhead، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قیمت جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہو رہا ہے تو وہ اس اکارڈنگ آپ کو چارجز کریں گے، یعنی چارج کریں گے اور آپ کو چارجز دینے ہوں گے. کاسٹ میٹرکس ہو گئی، فکس اور ویریبل ریٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس آ گئی، ڈسکاؤنٹ آفرنگ آ گئی. یہ پرائسنگ ماڈل ہے جی ہمارے پاس کلاؤڈ سروسز کی، جس سے جو ان ساری چیزوں سے مل کے بنا ہے. ماڈیول نمبر 158 ہے ہمارے پاس جو کہ بالکل نہیں امپورٹنٹ، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. لیسن نمبر 31 ہو گیا کمپلیٹ. اب ہم جلدی سے 32 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اویلیبلٹی ہے جی ہمارے پاس. اویلیبلٹی میں ہم دیکھتے ہیں اپ ٹائم کیا ہے، ڈاؤن ٹائم کیا ہے، سروس ڈیوریشن کیا ہے. ریلائبلٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ منیمم ٹائم کیا ہے فیلیئرز کے بٹوین.
اس میں ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کتنا ریٹ تھا سکسیسفل رسپانس کا. پھر ہمارے پاس پرفارمنس آ جاتی ہے، یعنی کیپیسٹی کیا ہے، رسپانس ٹائم کیا ہے، ڈیلیوری ٹائم گارنٹی کتنی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اویلیبلٹی ریٹ آف میٹرکس. اگر ہم بات کریں تو یہ ہوتا ہے جی اپ ٹو 100%، یعنی کلاؤڈ انفراسٹرکچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو 100% اویلیبلٹی ریٹ پرووائڈ کرے. اس کے بعد ہے ڈاؤن ٹائم ڈیوریشن. اس میں آپ میکسیمم اور ایوریج کنٹینیوس ڈاؤن ٹائم کو چیک کر رہے ہوتے ہو. آپ اس میں میئر کرتے ہو جی whenever the outage event occur. اگر ہم میکس کی بات کریں یعنی میکسیمم کی بات کریں تو 1 آور ہوتا ہے، اور منیمم کی بات کریں تو 15 منٹ ہوتے ہیں. یہ ایوریج ہے آپ کے پاس. مین ٹائم بٹوین فیلئر میٹرک سے اگر بات کریں تو یہ 2 کنزیکٹیو فیلئر کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اسے ہم مین ٹائم فیلئر کہتے ہیں. سروس ریلائبلٹی آف ریٹ میٹرک کی بات کریں تو یہ پرسنٹیج ہے جی سکسیسفل سروسز آؤٹ کم کی. سروس پرفارمنس میٹرک کی بات کریں تو نیٹ ورک کیپیسٹی میٹرک ہے جی. اس میں بینڈ ویڈتھ تھرو پٹ کو یوز کیا جاتا ہے، میئر کیا جاتا ہے بٹ پر سیکنڈ کے اندر. یاد رکھیے گا اس میں میٹرکس کو نیٹ ورک کیپیسٹی میٹرک کے اندر ہم بینڈ ویڈتھ اور تھرو پٹ کو میئر کرتے ہیں بٹس پر سیکنڈ. وی ایم کے اندر اگر ہم بات کریں تو اگر اس کے اسکیلڈ ہے نا اپ ٹو 64 کورز تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر 256 GB ہے ریم، اور یہ 8 ریپلیکیٹڈ انسٹنس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں 3 فیزز ہوتی ہیں ہمارے پاس سروس ریزیڈنسی میٹرک کی. ڈیزائن فیز، اس میں ہم پریپیئر کرتے ہیں لیول آف سسٹم کو، سروس کو، تاکہ وہ کوپ کر سکے چیلنجز کو، فیس کر سکے چیلنجز کو. آپریشنل فیز ہمارے پاس آتا ہے، اس میں ہم یہ کرتے ہیں ڈفرینسز کو سروس لیول، لائک اگر ہم اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ریلائبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم آپریشن فیز میں کر رہے ہوتے ہیں. ریکوری فیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم ریٹ کو میئر کرتے ہیں جس کے آئی ٹی ریسورسز لائک ریکور ہو رہے ہوتے ہیں ڈاؤن ٹائم سے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.